اب سوال پیدا ہوا دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکل رہے؟ بیکاز آف دا ہارڈنس آف دا ہارٹ، دل کی سختی کی وجہ سے. لیکن یہ دل ہارڈ کیسے ہوتا ہے، سخت کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لِقَسَاوَةِ الْقَلْبِ ثَلَاثَةُ أَسْبَابٍ، دل کی سختی کے 3 اسباب ہیں. آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے کیوں؟ اس لیے کہ دل سخت ہو گئے. دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ دل کی سختی کے 3 اسباب ہیں. دیر آر 3 reasons of that. اس کے 3 اسباب ہیں. کیا؟ پہلا الرکون الی الدنیا. الرکون الی الدنیا، رکن کہتے ہیں پلر کو. یہ دیکھو پلر کو کہتے ہیں نا، اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی گویا کہ اسلام کی پوری عمارت ان 5 پلرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. جی، تو رکن کہتے ہیں پلر کو جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو اسی سے الرکون الی الدنیا یعنی انکلائننگ ٹوورڈز دا ورلڈلی لائف. یو کین سے بیکمنگ فلی اٹیچ ٹو دا ورلڈلی لائف، یعنی مکمل دنیا کی طرف مائل ہو جانا، آخرت کو فراموش کر دینا. تو الرکون الی الدنیا بیکمنگ فلی اٹیچڈ ٹو دا ورلڈلی لائف، یعنی دنیاوی زندگی کی طرف مکمل مائل ہو جانا، اپنے آپ کو اسی طریقے سے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر لینا جس طریقے سے عمارت پلر کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے. اس طرح الرکون الی الدنیا، آخرت کو بھول جائے آدمی اور دنیاوی زندگی کی طرف فلی اٹیچڈ ہو جائے، مائل ہو جائے. ایک تو یہ الرکون الی الدنیا، اور دوسرے کثرت الذنوب، کثرت سے گناہ. آدمی نے بہت زیادہ گناہ کر لیے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل سخت ہو گئے. ایک، اور تیسرے الجلوس مع الفساق، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. آج سب سے بری چیز تو موبائل ہے. اچھے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں لیکن اچھے کاموں سے زیادہ برے کام لیے جاتے. بیٹھے ہوئے ایسے ایسے کرتا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے. الجلوس مع الفساق، فاسقوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. تو الرکون الی الدنیا، دنیا کی طرف مائل ہو جانا. کثرت الذنوب، کثرت سے گناہ کرنا. اور تیسرے الجلوس مع الفساق، برے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. یہ 3 چیزیں. چلو، ان 3 چیزوں کی وجہ سے دل سخت ہو گیا. ریمیڈی کیا ہے اس کا؟ علاج کیا ہے اس کا؟ علاج بھائی آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے کیونکہ دل سخت ہو گئے. دل سخت کیوں ہوئے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے. دنیا کی طرف مائل ہو جانا، کثرت سے گناہ کرنا، اور تیسرے برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. سوال یہ بیماری ہو گئی، بیماری ہو گئی. واٹ از دا ریمیڈی؟ علاج کیا ہے اس کا؟ علاج ہو گیا، دل سخت ہو گیا. کہا کہ پہلا علاج ہے قبر کو یاد کرنا. قبر کو یاد کرنا یہ پہلا علاج ہے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے. حدیث اس طرح، وان ہانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا قط الا والقبر افظع منه رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ابن ماجہ میں یہ حدیث کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ہانی جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان کے غلام تھے کون؟ حضرت ہانی. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی اتنے پیسے والے تھے. آج تھوڑا سا پیسہ آ جاتا آدمی کے پاس، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھو تو یہ ایٹیٹیوڈ. ان کے ساتھ غنی کا لقب لگ گیا تھا، اتنے پیسے والے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے. داماد ہو تو ایسا نبی پیار کرے. الگ ترتیب 2 بیٹیاں دیں اور کہا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو تیری نکاح میں دے دیتا تھا. اللہ، داماد ہو تو ایسا، داماد ہو تو ایسا. یہ ہیں بہت بڑے رئیس ہیں.
ان کے بارے میں ان کے غلام کہتے ہیں کہ کانا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف علی قبر، جب کسی قبرستان سے گزرتے اور کوئی قبر دیکھتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے اور زار و قطار رونے لگتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ اپنی داڑھی کو بھگو لیتے روتے روتے قبر کو دیکھتے ہوئے۔ ان سے کہا گیا تذکر الجنۃ والنار ولا تبکی، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ نہیں روتے، وہ تبکی من ھذا، یہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہ قبر، فإن نجا منه فما بعده ايسر منه، اگر یہاں بچ گیا تو آگے کے مراحل اس کے لیے آسان ہیں، وإن لم ينج منه، یہاں پھنس گیا تو فما بعده اشد منه، تو اگلے مراحل سب کے سب انتہائی سخت ہیں۔ اور آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، دنیا میں کسی نے کوئی خوف، ہم بہت سارے خوفناک منظر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے سانپ دیکھتے ہیں، ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، بھیجا ادھر نکلا ہوا ہے، ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ہم، بڑے بڑے ہاریبل سینس ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوفناک مناظر ہوتے ہیں وہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے ویسا منظر دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا، اتنا خوفناک منظر جتنا خوفناک منظر قبر کا ہے۔ اللہ اکبر، خوفناک منظر قبر کا ہے۔ چلیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں۔ وعن سعید ابن ابی سعید عن ابیہ انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق، رواه البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائیں، بخاری شریف میں، راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، یہ ہے زندگی کی حقیقت، اٹ از دا فیکٹ، یہ ہے زندگی کی حقیقت، جب تک زندہ رہتا ہے دس از مائن دیٹ از مائن، یہ میرا وہ تیرا، نتھنگ از یورس، یہ میرا ہے بلکہ دیٹ از مائن وہ میرا، نتھنگ از یورس، تمہارا کچھ بھی نہیں، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ نہلا کر کے تم کو ایسی گاڑی میں رکھ دیا گیا جس گاڑی میں زندگی میں کبھی نہیں بیٹھے ہو، نہیں اس گاڑی پہ بٹھا دیا گیا۔ اذا اذیت الجنازۃ، جب جنازہ رکھ دیا گیا، فاحتملها الرجال على اعناقهم، لوگ اس جنازے کو اپنے کاندھوں پر رکھ لیتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہے تو کہتا قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو، اللہ اکبر، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر نیک نہیں ہے، دنیا سے اس کا دل جڑا ہوا ہے، فلی اٹیچ ٹو the worldly life، وہ یہی کہے گا یا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز اتنی دردناک ہوتی ہے، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ، سوائے انسان اور جن کے اس کی آواز ساری مخلوق سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے، لصعق، بے ہوش ہو جائے، مر جائے گا وہ۔ اللہ، ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تو یہ انجام ہوئی ہے، انجام ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان العبد اذا عزی فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرآن علیہم، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی حضرت انس سے کتاب الجنائز کے اندر لائے، ابو داؤد میں روایت کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں قبرستان میں لے گئے اب اس مردے کو، اور جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، ان العبد اذا عزی فی قبرہ، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی برابر کر دی جاتی ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور سارے کے سارے ساتھی وہاں سے پیٹ پھیر کر جانے لگتے ہیں، تو انہ لیسمع قرآن علیہم، تو اللہ تبارک و تعالی ان جانے والوں کے جوتوں کی آواز مردے کو سنا دیتا ہے، یہ دیکھ یہ تیرا بیٹا تھا، زندگی تجتی تو نے اس کے پیچھے، دیکھ چھوڑ کر جا رہا ہے،
تیرے وہ دوست تو زندگی بھر تیری وفا کا دم بھرتے رہے، ہاتھ تجھے اکیلا چھوڑ کر یہاں سے جا رہے، کوئی تیرا نہیں ہے یہاں پر، کوئی تیرا نہیں. انہ لیسمع قرانہ، جوتوں کی آواز سنا دی جاتی ہے کہ دیکھ دنیا میں جن کے ساتھ تو وفا کا دم بھرتا رہا، یہ سب دیکھ تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تیرے اعمال کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تجھے، کوئی نہیں ہے تیرا یہاں. تیرا باپ، تیری بیوی، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، کوئی تیرے ساتھ نہیں، سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ دیکھ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت اسے جانے والوں کی جوتوں کی آواز سنا دیتا ہے کہ زندگی بھر جن کو تو کہتا رہا یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. جوتوں کی آواز سنا دی جاتی. نتھنگ یوز مائی بردر، نتھنگ یوز، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، کچھ نہیں. یہ ہے تمہاری جگہ، یہ ہے تمہاری جگہ. تو قبر کو یاد کرو. تو قبر کو جب یاد کرو گے تو دیکھو حضرت عثمان غنی قبر پر کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں. اس کا مطلب آدمی قبر کو دیکھے تو قبر کو یاد کرے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو دل اس کا دھڑکے گا، اور دل کی اس دھڑکن کی ترجمانی آنکھیں کریں گی آنسوؤں کے ساتھ، وٹیس آنکھوں. جی